لیکن اگر بائبل مقدس مسیح خداوند کو گناہ گار نہیں کہتی ہے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ حکیم صاحب نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ مغالطات پر مبنی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا جو حکیم صاحب نے بیان کیا یہ مغلظات ہیں۔ بھائی مغلظات ہیں تو آپ کے بائبل کیا ہے؟ حکیم صاحب ناقل ہیں، حکیم صاحب نے صرف حوالہ دیا ہے، مغلظات ہیں مگر آپ کی بائبل کے میری اعتراض بنتا ہے تو وہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسیح خداوند نے اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولا۔ مسیح خداوند نے اپنے بھائیوں سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اس عبارت کو غور سے پڑھا نہیں، ٹھیک طرح سے پیش کیا نہیں۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، ابھی اس عید میں ابھی نہیں جاتا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو مسیح خداوند عید میں گیا۔ تو مسیح خداوند نے اپنے وعدے کے خلاف کب کیا؟ وہ پڑھنے میں میں پڑھ تو دوں، ہر ایک عبارت پڑھ دوں، میرے پاس نوٹ ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ نوٹ کریں، یوحنا 7:6 کے بارے میں یہ کہنا، چلے میں اس طرح سے نہیں پڑھتا، میں پوائنٹ پیش کرتا ہوں۔ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا یوحنا 7:6 میں ہے، پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ اور یوحنا 7:8 میں ہے، تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ اور یوحنا 7:10 میں ہے، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا، ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ تو ثابت ہوا کہ خداوند یسوع نے جو فرمایا تھا کہ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، وہ تب ہی اس عید میں نہیں گیا تھا بلکہ عید کے آدھے دن گزر جانے کے بعد تشریف فرما ہوا تھا، جیسا کہ یوحنا 7:14 میں ہے۔ جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو آپ نے، اچھا جی بھائیوں سے جھوٹ، میں اس عید پر، اچھا لطیفے بڑے سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اس عید پر نہیں گیا بلکہ جب آدھا دن گزر گیا تو پھر چلا گیا۔ اور بھائی آدھے دن کے بعد دوسری عید شروع ہو گئی تھی، حد ہو گئی ہے بھائی اسی دن گیا ہے نا جی، تو آدھے دن کے بعد گیا، وہ آدھے دن کے بعد کچھ اگلے سال کی عید آ گئی تھی، بھائی عید تو سال کے بعد۔ دیکھیں حدیث حاضہ میں مذکور ہے، حدیث حاضہ میں مذکور ہر نبی کی ذنب و خطا کا ذکر ہے سوائے مسیح کے، ہوا اس لیے مولود مقدس ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی حدیث شفاعت میں انبیاء کے گناہ مذکور ہیں، تو حضرت مسیح کا بھی کوئی دعویٰ انہوں نے کیا کہ انبیاء کے گناہ مذکور ہیں، کوئی ایک گناہ کسی نبی کا آپ ثابت کر دیں۔ جب انہوں نے حدیث پڑھی تو پھر انہوں نے کہا کہ انبیاء کی خطاؤں کا ذکر ہے، اور بھائی خطا کے تو ہم قائل ہیں کہ انبیاء سے خطا ہو جاتی ہے، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، گناہ وہ ہے جو نمبر 2، خداوند مسیح بائبل مقدس کی روح سے محض سفلی نہیں بلکہ الوی ہستی بھی ثابت ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ اسلام کی روح سے بھی مسیح خداوند الوی ہستی ثابت ہوتے ہیں۔ سفلی اور انہوں نے کہا جی الوی حیثیت جو ہے، یہ الوی حیثیت کہہ رہے تھے، خیر
پتہ نہیں میں کہ حضرت علی نہ شجرہ نہیں ملان. اچھا پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ پرویز صاحب نے الوی کو الوی پڑھا. یہ صحیح ہے کہ ایک بار میرے منہ سے لفظ الوی نکلا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن آپ نوٹ کر سکیں گے کہ میں متعدد بار الوی لفظ ہی بولا تھا. ایک بار الوی بول دینے پھر میں نے کریکشن بھی کی تھی، انہوں نے وہ تو نوٹ کیا ہے، لیکن جو میں نے الوی بولا تھا اس کو نوٹ نہیں کیا نظر.